کہ دین ہے تو دنیا ہے، دین ہے تو دنیا ہے، ورنہ پانی پانی ہے، ورنہ پانی پانی ہے، دین ہے تو دنیا ہے۔ منور رانا نے کہا تھا کہ تیری موجودگی میں تیری دنیا کون دیکھے گا، تیری موجودگی میں تیری دنیا کون دیکھے گا، تجھے میلے میں سب دیکھیں گے، میلہ کون دیکھے گا۔ مکرمی سامعین کرام، ایسے ہی اکابر کے لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ یہ گلشن ہستی کا وہ خاموش شجر ہے، بچے بھی جہاں شور مچانے نہیں آتے۔ آئیے انتہائی ادب کے ساتھ ان چار مصروں کے ساتھ استقبال ہے کہ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، سبھی مردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے، دلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقلیں دنگ رہتی ہے، ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے۔ تشریف لا رہے ہیں حضرت اقدس مولانا کفیل اشرف صاحب ازہری دامت برکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، والصلاة والسلام علی سید الاولین، والصلاة والسلام علی سید الآخرین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأولياء، والصلاة والسلام على سيد الأتقياء، والصلاة والسلام على سيد الأصفياء، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال الله تعالى: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وقال الله تعالى: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ، وقال الله تعالى: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، وقال الله تعالى: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم، وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، وقال الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، وقال الله تعالى: إنك لعلى خلق عظيم، وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، صدق الله العظيم۔ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه مسلم۔ أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب، رواه النسائي۔ وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله، وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، رواه البخاري ومسلم۔ وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء
ان العلماء ورثۃ الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر رواہ الترمذی وابن ماجہ وابی داود ورواہ احمد. وقال علیہ الصلاة والسلام تبرک بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وعن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ، کونین کے آقا امام الانبیاء، شافع روز جزا، رسول عربی، پیغمبر اسلام، نبی آخر الزماں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی، عرش معلیٰ سے نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن مجید، جس کا نزول آج سے 1457 سال پہلے شروع ہوا تھا. 1457 سال پہلے خالق کائنات، کامل الذات، محمود الصفات، الہ العالمین، قاضی الحاجات، احکم الحاکمین اللہ تبارک و تعالی نے عرش معلیٰ سے سید الملائکہ سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے 17 اگست سن 610 عیسوی کو قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت شریفہ غار حرا میں تشریف فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک پر اللہ تعالیٰ نے نازل کرائی. اللہ نے پہلی آیت شریفہ سینہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کب نازل فرمائی؟ 1457 سال پہلے. اور آقا کی پیدائش مبارکہ 1497 سال پہلے ہوئی. نبی کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ ہے جلسہ دستار بندی اصلاح معاشرہ، اور یہ مسجد فاطمہ اللہ کے مقدس گھر کا سایہ، اور یہ غلامان مصطفیٰ، عاشق صحابہ، اور یہ تمام کے تمام باقاعدہ دیوان اولیاء اور علماء کرام سے محبت کرنے والے، یہ سب معجزات رسول میں سے معجزہ ہے. نبی کے معجزات قیامت تک کے ہیں، نبی کے کمالات قیامت تک کے ہیں، نبی کی سیرت طیبہ کا بیان قیامت تک کے ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. خالی اذانوں کے ذریعے سے ایک دن میں ہمارے ہاں، خالی اپنے ہاں میں عرض کر دوں آپ سے، 2,90,00,000 بار پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام اذانوں میں لے لیا جاتا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اذان میں 2 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لے لیا جاتا ہے. اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. کس قدر اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے اللہ ہی کے فضل و کرم سے. خالی ایک اذان میں خالق کائنات کامل الذات کا نام ایک اذان میں 11 مرتبہ آ جاتا ہے. یہ موبائل کے ذریعے سے الٹی سیدھی، بے سند، بے تحقیق، بے بنیاد، بے دلیل، بے ثبوت، بے ایویڈنس، بے ریفرنس، بے حوالہ، بے دلیل، بے نظیر باتیں جو آتی ہیں ہمارے علماء کرام سے بھی دریافت کر لیا کیجئے. ایک صاحب نے اس میں بھیج دیا کہ 1760 حروف ہوتے ہیں اذان میں. نہ کبھی اذان کے حروف کا شمار کیا، نہ اس کے کلمات کا شمار کیا. کلمات اور حرف میں کیا فرق ہے؟ ایک اذان میں 15 کلمات آتے ہیں، سبحان اللہ کہیے. ایک اذان میں 15 کلمات آتے ہیں. ایک اذان میں 178 حروف آتے ہیں، سبحان اللہ کہہ دیے. ایک اذان میں 178 حروف ہوتے ہیں. پہلی اذان نماز ظہر کے لیے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ معظمہ میں دی، اور پہلی اذان مسجد نبوی شریف کے لیے باقاعدہ وہاں پر بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی. اور ایک دن میں 1 کروڑ
45 لاکھ اذانیں خالی یہاں ہو رہی ہیں، تو بتاؤ ایک دن میں 5 وقت کی اذانوں میں اللہ تعالیٰ کا نام نامی اس میں گرامی 15 کروڑ 95 لاکھ بار لے لیا گیا۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ حافظ و قاری محمد امتیاز صاحب مدد العالی کافی عرصہ قبل انہوں نے یہ تاریخ درج کرائی، بعد میں عزیزم حافظ سید محمد وسیم یا سلمہ نے اس تاریخ کی بار بار یاد دلائی، یاد دہانی کرائی، اور احباب کے فون آتے رہے۔ ابھی جناب شعبان علی مشہور مداح خیر الانام، شاعر اسلام، غلام مصطفیٰ، ملک کے مشہور و معروف نعت گو، نعت خواں، نعت سرا، عزت مآب علی جناب دل خیر آبادی سلمہ اللہ تعالی عز و جل، عام طور پہ شعراء کلام پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں، یہ ان کا ذوق شوق ہے، بہار میں بیان ہو یا جھارکھنڈ میں ہو یا بنگال میں ہو یا اڑیسہ میں ہو، جونپور میں ہو، کہیں بھی ہو، یہ کتنے تھکے ہوئے ہوں بیان، میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ سفر سے آئے بھی ہیں، پھر سفر پہ جانا بھی ہے، اتنی دیر یہاں تو کچھ نہیں پڑھا ہی نہیں یہاں تو انہوں نے، اور مجھے پھر ایک قابل تفکیر لائق تشویش ایک جملہ بھی مجھے سننے میں ملا کہ صرف 2-4 شعر پڑھنے کے لیے کھڑا کیا گیا۔ نہیں، ایسا نہیں، ہر شخص کو اس کے معیار کے حساب سے، اس کے وقار کے حساب سے استقبال باقاعدہ پیش کیا جانا چاہیے۔ بہرحال ہمارے شہر لکھنؤ میں بہت باذوق لوگ ہیں الحمدللہ، اور ہمارے ناظم اجلاس، نقیب اجلاس عزیزم محمد اسلم میاں سلمہ پروانہ بہت منفرد اور شہر لکھنؤ کی تہذیب و ثقافت کی آمیزش کے ساتھ باقاعدہ فریضہ نظامت انجام دے رہے ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ابھی جناب محمد شاکر صاحب موجودہ کارپوریٹر عرف غازی بادشاہ غازی بھائی آئے، دعائیں لیں، بہت سارے احباب تشریف لائے، بہت سارے لوگوں نے، علماء کرام، حفاظ قرآن۔ مولانا محمد امین صاحب بیان فرما رہے تھے، میں نے کہا 2 منٹ بیٹھیے گا، میں ایک بات پیش کر دوں گا جو ہمارے آپ کے درمیان ہوئی تھی۔ بہرائچ شریف، بہرائچ کا علاقہ، وہاں جلسہ تھا، ماشاءاللہ۔ اچھا آپ کا ہے؟ ارے سبحان اللہ، ان کا بے مثل لکھنؤ میں ان کا بہت مایا ناز، ان کا باقاعدہ اسپیکر سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے بزرگ اور اکابر جید علماء کرام حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم سے لے کر جتنے بھی باقاعدہ منتخب اور چنندہ اجلاس ہیں تو وہ یہی استعمال کرتے ہیں، آپ ہی کی مشین کا استعمال ہوتا ہے۔ مولانا امین صاحب، ہم لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے عرض کیا میں ایک کتاب کا نام لوں گا، وہ سن رہے ہوں گے، ہنسنے بھی لگے ابھی جب میں نے کہا میں ذکر کروں گا۔ میں نے کہا ایک کتاب کا میں نام لوں گا، آپ صرف اس کتاب کا نام سن کر دہرا دیجئے، یہ گھڑی آپ کی، یہ موبائل آپ کا، اور پرس بھی نکال کے رکھ دیا یہ بھی آپ کا۔ میں نے کہا ہم نام لیں گے، صرف سن کر دہرانا ہے، کہیں ہم سے کچھ پوچھا ہو نا۔ ہم نے کہا 10,000 روپے آپ کو دیں گے، یہ موبائل بھی آپ کا، گھڑی بھی آپ کی، ایک نام میں لے رہا ہوں کتاب کا، اس کو سن کر دہرا دیجئے۔ کہنے لگے 10,000 ہم سے لے لو مگر پوچھا ہو نا۔ یہ بڑا مشہور لطیفہ ہے۔ وہ اس کتاب کو میں نے سوچا کہ ظاہر ہے کہ اتنا آسان تو نام نہیں ہوگا، 10,000 روپے اگر میں پیش کر رہا ہوں اور موبائل دے رہا ہوں تو اتنا آسان تو اتنی آسانی سے تو لے نہیں جا پائے گا کوئی۔ کہیں گے 10,000 ہم سے لے لو، مگر نہ پوچھنے کے 10,000 دے رہے تھے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا آپ سے، جو بچے حافظ قرآن ہوئے، 7 کی تعداد میں بچے حافظ قرآن ہوئے، اور آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آسمانوں کی تعداد بتائی 7، 7 سماوات طباقا، طبق در طبق 7 آسمان ہیں، ومثلہن، اور 7 زمینیں ہیں۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی تعداد 7 بنائی، زمینوں کی تعداد 7 ہے۔ خانہ کعبہ کے طواف کے چکر، خانہ کعبہ کے طواف 7 ہیں، خانہ کعبہ کے چکر 7 ہیں، صفا و مروہ کی دوڑ 7 ہے، صفا و مروہ کی جلسہ تو آپ کا کامیاب ہو ہی گیا، مدرسہ تو آپ کا باقاعدہ ارتقاء پذیر ہو ہی گیا، صفا و مروہ کی دوڑ 7 ہے، نماز مغرب کی رکعتیں 7 ہیں، نماز مغرب کی رکعتیں 7 ہیں، اور جس عزیز ترین ملک ہندوستان کے ہم باشندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 7واں سب سے بڑا ملک بنایا ہے ہندوستان کو۔ ہمارا ملک بھی 7ویں نمبر پر،
دنیا کا سب سے بڑا ملک ہمارا ملک ہندوستان 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے ملک ہندوستان. 6,28,121 گاؤں کو پناہ دیے ہوئے ہے ملک ہندوستان. 1,38 کروڑ کے قریب انسان رہ رہے ہیں اپنے ملک ہندوستان میں. اللہ ہمارے ملک کو ترقی نصیب فرمائے, ہر طرف امن و امان سکون و چین قائم فرمائے. میں نے عرض کا بے شمار معجزات ہیں. کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ حرم شریف میں قرآن مجید, خانہ کعبہ میں, غار حرا میں قرآن مجید نازل ہوا 1457 سال پہلے, جس قرآن مجید کے باقاعدہ نزول کی ابتدا ہوئی, جس کی شروعات ہوئی, اور 22 سال 5 مہینے 14 دن تک مستقل قرآن نازل ہوتا رہا. 22 سال 5 مہینے. آج بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں. زیادہ گفتگو عظمت قرآن, فضائل قرآن, تعلیم قرآن پہ ہونی چاہیے. دیگر موضوعات پہ گفتگو بہت ہوتی ہے. قرآن میں کیا ہے, کیا کیا علوم ہے. قرآن مجید کی فصاحت, قرآن مجید کی بلاغت, قرآن مجید کی سلاست, قرآن مجید کی کرامت, قرآن مجید کی عزت, قرآن مجید کی عظمت, جو کہ عظمت والے رسول ہیں, عزت والے رسول ہیں. جب نبی بے مثال ہیں تو نبی کی کتاب بے مثال ہے. نبی بے مثال ہیں, نبی کا شباب بے مثال ہے. نبی بے مثال ہیں, نبی کا جواب بے مثال ہے. قرآن بے مثال, قرآن کا بیان بے مثال, قرآن کی زبان بے مثال, قرآن کی زبان بے مثال, قرآن کا اعلان بے مثال, قرآن کا بے مثال, قرآن کی کا اعلان بے مثال, نبی کا مکان بے مثال, نبی کا مکان بے مثال, نبی کا خاندان بے مثال, نبی کا خاندان بے مثال, نبی کے صحابہ بے مثال, صدیق اکبر بے مثال, فاروق اعظم بے مثال, حضرت عثمان غنی بے مثال, حضرت علی بے مثال, حضرت شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ حضرت حسین, سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بے مثال, حضرت بلال بے مثال, حضرت ہلال بے مثال, حضرت بلال بے مثال, حضرت ہلال بے مثال, حضرت خباب بے مثال, حضرت جناب بے مثال. جناب اور ہیں صحابی, خباب اور ہیں. حضرت جناب بے مثال, حضرت جناب بے مثال, حضرت خباب بے مثال, حضرت سہل بے مثال, حضرت سہیل بے مثال, حضرت سہل بے مثال, حضرت سہیل بے مثال, حضرت فضائل بے مثال, حضرت ابو سفیان بے مثال, حضرت عمران بے مثال, حضرت شقران. جب تک پورا مجمع شان صحابہ میں سبحان اللہ نہیں کہے گا, یہ مبارک نام آتے جائیں گے. حضرت عمران بے مثال, حضرت شقران بے مثال, حضرت صفوان بے مثال, حضرت ابو سفیان بے مثال, حضرت جناب ابو ایوب انصاری بے مثال, میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بے مثال, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بے مثال, سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بے مثال, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بے مثال, حضرت زبیر بے مثال, حضرت زہیر بے مثال, حضرت زبیر بے مثال, حضرت زہیر اور ہیں, زبیر اور ہیں, حضرت زبیر بے مثال, حضرت زہیر بے مثال, حضرت زماد بے مثال, حضرت زیاد بے مثال, حضرت زیاد صحابی رسول ہیں, حضرت زماد بے مثال, حضرت زیاد بے مثال, حضرت سعد بے مثال, حضرت سعد بے مثال, حضرت انس بے مثال, حضرت حنش بے مثال. انس اور ہیں, حنش اور ہیں, انس اور ہیں, حنش بڑی ہے سے حنش بھی نام رکھا کیجئے بچوں کے, صحابی کا نام ہے. حضرت انس بے مثال, حضرت حنش بے مثال, حضرت عبداللہ ابن مسعود بے مثال, حضرت عبداللہ ابن عمر بے مثال, حضرت عبداللہ ابن جعفر بے مثال, حضرت عبداللہ ابن عباس بے مثال, حضرت عبداللہ ابن عبداللہ بے مثال, حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا بے مثال. میں عرض کر دوں آپ سے جناب حضرت سعید بے مثال, حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت ابو طفیل عامر ابن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ تک دستے رسول پر اسلام لانے والے, دستے رسول پر اسلام لانے والے کم و بیش 2.25 لاکھ صحابہ بے مثال. دستے رسول پر اسلام و ایمان قبول کرنے والے کم و بیش 2.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بے مثال ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے, نبی سے پہلے ظلم و ستم کا دورہ. نبی کی آمد سے پہلے بے انصافی عام تھی, مظالم عام تھے, خانہ کعبہ کا ننگا طواف ہوتا تھا, اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہوتا تھا. میں عرض کر دوں معصوم بچیوں پہ مظالم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے, بیواؤں کا کوئی حق نہیں تھا. میں عرض کر دوں آپ سے, باپ اپنی ہی بچی کو زمین میں زندہ دفنا دیا کرتا تھا. اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, بالتحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, انہی میں سے رسول بھیج کر.
نبی آئے بہار آئی، نبی آئے قرار آیا۔ عرصہ دراز کے بعد آج آپ سے ملاقات ہوئی، 92 کے بعد آپ نے یاد دلایا، 30 سال پہ سارا میرا مطالعہ، ساری کتاب، یہ جانتے ہیں کہ ہماری یہ سب تعلیم اسی وقت کی ہے۔ موبائل کا جو واٹس اپ ہے، واٹس اپ تو 2009 میں آیا ہے، جین کوم نے بنایا، جین کوم نے بنایا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، گوگل 1998 میں آیا، گوگل 1998 میں آیا۔ فیس بک آپ جانتے ہیں باقاعدہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اگر میں چاند کی دوری بتاتا ہوں کہ ہمارا چاند 3,64,000 کلومیٹر کی بلندی پر چمک رہا ہے، تو یہ میں کتاب میں دیکھ کے بتاتا ہوں۔ اگر میں عرض کرتا ہوں کہ سورج ہمارا 15 کروڑ کلومیٹر کی بلندی پر چمک رہا ہے، اللہ کا بنایا ہوا سورج، تو یہ کتاب میں نے پڑھا۔ اگر کرکٹ کی بال کا وزن میں نے بتایا کہ 155 گرام وزن کرکٹ کی بال کا ہوتا ہے باقاعدہ، ون ڈے کرکٹ میچ انٹرنیشنل ہو یا T20 ہو یا ٹیسٹ میچ کا ہو باقاعدہ، میں عرض کر دوں آپ سے، آیا کوئی فیلڈنگ میں 3 سلپس 2 گلی ایکسٹرا کور مڈ آن مڈ آف، لانگ آف پر 6 ہو گیا، یا آف کے اوپر 6 ہو، تھرڈ مین پہ 6 ہو گیا، اسکوائر کٹ ہو گیا، ہک شاٹ ہو گیا، میں عرض کرتا ہوں یہ سب میں نے کتاب میں پڑھا ہے۔ دنیا کی پہلی سنچری کس نے لگائی، دنیا کی ڈبل سنچری پہلی کس نے لگائی، دنیا کا پہلا چوکا، پہلا چوا کس نے مارا، پہلا چھکا کس نے مارا، پہلا LBW کون آؤٹ ہوا، پہلا کلین بولڈ کون آؤٹ ہوا، دنیا کی پہلی بال کس نے پھینکی، یہ سب میں کتاب میں، یہ سب مطالعے کی بات ہے۔ دین کا جو علم ہوگا اس کی برکت سے دنیا کا علم اپنے آپ سے مل جائے گا۔ جب قرآن مجید کے 86,700 الفاظ ان 7 بچوں کے سینوں میں آ گئے، رب کے جاہ جلال کی قسم، دنیا کا علم ان کے سینے میں پوری طرح سے محفوظ ہو گیا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ان کو معلوم ہے کہ اللہ کے قرآن میں کتنے مقام پر یعلمون آیا، یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے مقام پر باقاعدہ یا ایھا الذین آمنوا کتنے مقام پر آیا۔ ان کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنا نام نامی اس میں گرامی اللہ کتنی مرتبہ بیان کیا۔ اذان کا پہلا لفظ اللہ، اذان کا پہلا لفظ اللہ اکبر سے شروعات اذان کی ہوتی ہے، اذان کا پہلا لفظ اللہ، اذان کا آخری لفظ اللہ، لا الہ الا اللہ پہ اذان مکمل ہوتی ہے، اللہ کا نام آخری میں آتا ہے۔ اذان کا پہلا لفظ اللہ، اذان کا آخری لفظ اللہ، اذان کا پہلا لفظ اللہ، اذان کا آخری لفظ اللہ، نماز کا پہلا لفظ اللہ، اللہ اکبر، نماز کا پہلا لفظ اللہ اور نماز کا آخری لفظ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کا نام آیا۔ میں اذان کا پہلا لفظ اللہ، اذان کا آخری لفظ اللہ۔ امام صاحب نے فجر کی نماز میں امامت فرمائی، کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہا؟ 11 مرتبہ۔ فجر کی نماز میں 11 مرتبہ امام صاحب نے اللہ اکبر پڑھا۔ نماز ظہر میں امام صاحب نے 22 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا۔ نماز عصر میں باقاعدہ امام صاحب نے 22 مرتبہ پھر اللہ اکبر پڑھا۔ نماز مغرب پڑھاتے وقت امام صاحب نے 17 مرتبہ اللہ اکبر کہا اور 17 مرتبہ آپ نے بھی کہا۔ نماز عشاء میں امام صاحب نے 22 مرتبہ پھر اللہ اکبر کہا۔ ایک امام ہو گیا اور 9 مقتدی ہو گئے، ایک امام ہو گیا 9 مقتدی ہو گئے۔ خالی ایک مسجد میں 10 نمازی اگر اللہ پاک کا نام لے رہے ہیں 5 وقت کی نمازوں میں فجر سے لے کے عشاء تک، خالی امام جو اللہ اکبر کہتا ہے 94 بار امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں، سبحان اللہ کہیے، 94 بار امام صاحب کہتے ہیں، 94 بار امام صاحب کہتے ہیں، 940 مرتبہ ہو گیا۔ 9 مقتدی، ایک امام، ایک مسجد میں 10 مقتدی، 10 نمازی، 10 مقلد، 10 باقاعدہ تابع دار، ایک امام، 9 مقتدی، 940 مرتبہ باقاعدہ طور پر اللہ اکبر کہا جا رہا ہے۔ اور 29 لاکھ مسجدوں میں تو بتاؤ، 29 لاکھ مسجدوں میں 5 وقت کی نمازوں میں 2 ارب 70 کروڑ 60 لاکھ بار اللہ اکبر ہو گیا۔ 2 ارب 70 کروڑ 60 لاکھ، یہ آپ کو لگانا پڑے گا، حساب تو معلوم ہوگا۔ ہر بات کتاب میں تھوڑی ہوتی ہے، یہ آپ کو لگانا پڑے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کو دن کتنے ہوئے، یہ آپ کو حساب لگانا پڑے گا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ابھی حافظ وسیم میاں نے پوچھا مائک کب بنا، میں نے عرض کیا 122 سال پہلے تھامسن نے بنایا تھا، تھامسن، جی ہاں۔ میں عرض کر دوں، ایک صاحب نے بھی پوچھا کہ چین کی دیوار کس نے بنائی تھی، مولوی سے پوچھا جا رہا ہے، یہ اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہے؟
داڑھی والے ٹوپی والے سے پوچھا جا رہا ہے اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہے؟ شی ہوانگ شو، دوبارہ نہیں دہراؤں گا، آپ دہرائیے، چین کی دیوار بنانے والے کا نام شی ہوانگ شنگ، ڈاکٹر فنگ شنگ شانگ، جیسے علامہ اقبال ہیں ایسی وہاں کے بہت مشہور شخص ڈاکٹر فنگ شنگ شانگ، میں عرض کر دوں آپ سے فنگ شنگ شانگ، شی ہوانگ شو، شومو لانگ ماں، ڈاکٹر پومن چین چنگ، انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے، ڈاکٹر پومن چین چنگ، چینی زبان. How many languages in the world at present time? At currently there are 6,500 languages in the world at present. At currently دنیا میں کتنی زبانیں بولی جا رہی ہیں؟ دنیا میں 6,500 زبانیں بولی جا رہی ہیں. اور قرآن کو جس طرح اللہ نے محفوظ فرمایا، جس طرح قرآن کی حفاظت فرمائی، قرآن کے الفاظ کی حفاظت فرمائی، قرآن کے کلمات کی حفاظت فرمائی، قرآن کے حروف کی حفاظت فرمائی، قرآن کی آیات کی حفاظت فرمائی، قرآن کے احکام کی حفاظت فرمائی، قرآن کے مفہوم کی حفاظت فرمائی، قرآن مجید کے اعراب کی حفاظت فرمائی، قرآن کے زیر و زبر کی حفاظت فرمائی، ویسے ہی قرآن کی زبان کی حفاظت فرمائی. 42 کروڑ 20 لاکھ آدمی مادری زبان میں عربی بول رہے ہیں. 42 کروڑ 20 لاکھ آدمی مادری زبان ہے ان کی. میں عرض کر دوں آپ سے 42 کروڑ. دسترخوان بھی میں دیکھ رہا تھا، دسترخوان سیب تھا، خیال آیا سیب پہلی مرتبہ کہاں پیدا ہوا ہوگا؟ قزاقستان ذہن میں. بادشاہ غازی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس وقت وہاں پر. میں عرض کر دوں آپ سے قزاقستان، ہمارے علماء اکرام چلتے پھرتے علم کی بات، دین کا علم، شریعت کا علم، سنت کا علم، سائنس کا علم، ٹیکنالوجی کا علم، جیولوجی، کاسمولوجی، یولوجی، سائیکالوجی، سائٹولوجی، آپتھلمولوجی، اینٹروپولوجی، عمرانیات، شخصیات، سیاسیات، دینیات، ایمانیات، اسلامیات، سماجیات، فلکیات، ارضیات، یہ سب پڑھتے ہیں ہمارے علماء. کیا ضرورت تھی 1910 میں، آج سے 112 سال پہلے، مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ کی پیدائش سے بھی 4 سال پہلے ان کے استاد علامہ سید سلامت ندوی رحمت اللہ علیہ نے اس پر مضمون لکھا کہ پہلی مرتبہ انناس کے باغات ہمارے ملک میں کس نے لگائے. ہم جیسا کوئی ناہل جائے گا حضرت، اس کا تعلق قبر و حشر سے تو ہے نہیں. ہم جیسا ناہل آدمی یہی تو کہہ دے گا کہ صاحب اس کا سوال میدان محشر میں تو ہے نہیں. میدان محشر میں نہیں ہے، دنیا میں تو ضرورت ہے. وضو کے فرائض بھی تو قبر میں نہیں پوچھے جائیں گے، غسل کی 14 سنتیں بھی تو قبر میں نہیں پوچھی جائیں گی. قبر میں حساب تقریبی ہے. 3 سوال ہیں بس، من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بس. اور حساب تحقیقی میدان محشر میں ہے. تاریخ پر کتنی نگاہ ہے. اگر انگلینڈ کا کوئی پروفیسر یا امریکہ کا کوئی لیکچرار، جرمنی کا کوئی تھنکر یا آسٹریلیا کا کوئی ماسٹر آپ کے باقاعدہ سجدے کے نشان کو دیکھ کر، آپ کی ٹوپی کو دیکھ کر آپ کو مسلمان سمجھتے ہوئے پوچھ بیٹھے کہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کون سی پڑھی تھی اور کون سی تاریخ تھی، کون سا دن تھا؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ تاریخ نہیں معلوم. اگر کوئی پوچھ بیٹھے آپ سے جاپان کا کوئی اسکالر، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ کا کوئی بھی ٹیچر، ہسٹورین پوچھ بیٹھے کہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے انگریزی مہینے میں معراج شریف میں تشریف لے گئے تھے، کیا جواب دیں گے؟ وہ آپ سے نماز کے مسائل نہیں پوچھے گا. وہ کیوں پوچھے گا نماز کے مسائل؟ اس کا ایمان نماز پر نہیں ہے، اس کو نماز کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو آپ کو معلوم، اس کو یقین ہے. وہ تو آپ کو ہسٹری میں ناپے گا، وہ تو آپ کو اتہاس میں جانچے گا. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مکرم علامہ سید سلامت ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب کوئی نیا مدرس آتا، تقرری جب ہوتی، جوائننگ ہوتی، جب اس کو مدرس رکھتے تو سب دیکھتے اسناد موجود، مفتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، مولوی بھی ہیں، منشی بھی ہیں. بعد میں پوچھتے مولوی صاحب یہ بتائیے تاریخ پر کتنی نگاہ ہے آپ کی؟ آج تاریخ غائب ہو گئی. اللہ نے کتاب والا ہمیں بنایا تھا. 1457 سال پہلے آپ کو کتاب عطا فرمائی تھی. 1457 سال پہلے انگریزی کی پہلی کتاب 550 سال پہلے شائع ہوئی.
1473 میں 1473 that was the first published book in the world. William Caxton, he was the first man in the world. دنیا کا پہلا آدمی تھا ولیم کیکسٹن. یہ بھی میں نے 1990 میں پڑھا تھا, 90 میں پڑھا تھا, 32 سال پہلے پڑھا تھا. یہ سوچیے آپ, 32 سال پہلے پڑھا تھا ولیم کیکسٹن. آج تو گوگل کے ذریعے سب کو معلوم ہے یہ بات, جو ذوق شوق رکھتے ہیں. ولیم کیکسٹن نے 1473 میں دنیا کی پہلی کتاب شائع کی. کتاب کا نام ہسٹری آف ٹرائے. ہسٹری آف ٹرائے پہلی کتاب. کب؟ 550 سال پہلے. اور آپ کے پاس کتاب کب آئی؟ 1457 سال پہلے. سبحان اللہ. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں آپ کو اس وقت کتاب والا بنا دیا تھا جب لوگ کتاب کے لفظ سے واقف نہیں تھے, کتاب کے نام سے واقف نہیں تھے, کتاب کے معنی سے واقف نہیں تھے, لوگ تحریر سے واقف نہیں تھے, مضمون سے واقف نہیں تھے, اسلوب بیان سے واقف نہیں تھے, لوگ قلم سے واقف نہیں تھے. جس زمانے میں لوگ قلم سے واقف نہیں تھے اس زمانے میں اللہ نے قرآن مجید میں پوری سورہ قلم نازل فرما دی. نون والقلم وما یسطرون. قسم ہے قلم کی, قسم ہے قلم کی. یہ پین ہے, یہ پین ہے واٹر مین کا بنایا ہوا, 19ویں صدی عیسوی کا. قلم اور ہوتا ہے, پین اور قلم میں فرق ہے. جیسے وضو اور وضو میں فرق ہے. وضو اور ہے, وضو اور ہے. ترجمہ کہیے گا, ترجمہ نہ کہیے گا. ترجمہ نہیں, ترجمہ کہیے گا. وضو کہیے گا, وضو نہ کہیے گا. وضو تو اس بدنی کو بولتے ہیں جس میں وضو کا پانی ہوتا ہے. وضو اس ظرف, اس سامان کا نام ہے, اس بدنی, اس جگ کا نام ہے, اس لوٹے کا نام ہے جس میں باقاعدہ پانی ہے. اور وضو اس عمل شریف کا نام ہے جو آپ چہرہ دھوتے ہیں باقاعدہ نماز سے پہلے, اور ہاتھ دھوتے ہیں, سر کا مسح کرتے ہیں, پیر کا مسح کرتے ہیں. اس کو وضو بولتے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے کہ یہ تلفظات بھی درست ہونے چاہیے. جیسے بعض لوگ پڑھتے ہیں علامہ زبیدی نے یہ لکھا, زبیدی نہیں زبیدی ہے, علامہ زبیدی, علامہ زبیدی. میں عرض کر دوں آپ سے, کون بتائے گا؟ مولوی نہیں بتائے گا تو کون بتائے گا؟ عربی زبان کی خالی لغت اور ڈکشنری پڑھ کے قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کی کیا اجازت ہے؟ بالکل اجازت نہیں. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے 1929 میں فضائل اعمال لکھی. مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے 1955 میں تاریخ دعوت و عظیمت لکھی. اس تاریخ دعوت و عظیمت میں لکھا, آج تو بزرگوں کا ذکر بھی نہیں ہوتا ہے. مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ملک ہندوستان پر قیامت تک کے پیدا ہونے والے مسلمانوں پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا احسان رہے گا, احسان رہے گا. ملک ہندوستان میں پیدا ہونے والے مسلمانوں پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا احسان رہے گا. یہ آپ کے سروں کی ٹوپیاں, یہ آپ کی چہروں کی داڑھیاں, اور یہ آپ کی پیشانیاں اور پیشانی پہ سجدے کی نشانیاں, یہ صدقہ ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی تبلیغ حقہ کا. یہ ثمرہ ہیں ان کی کاوش جمیلہ کا. پیران پیر شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمت اللہ علیہ, نواسہ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک میں پیدا ہونے والے 10ویں پشت میں 10ویں پوتے. جب ذکر نہیں کریں گے تو غلط فہمی تو پیدا ہوگی. مولانا ہم ولیوں کا ذکر نہیں کرتے, ان کی کرامات کا ذکر نہیں کرتے. ہمارے اکابر, ہمارے بزرگ, ہمارے علماء, ہمارے فضلاء, ہمارے علماء, ہمارے فضلاء, ہمارے باقاعدہ مفتیان دین, بزرگوں کے واقعات, بزرگوں کی کرامات, حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ, شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ, مسیح الامت شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ, حضرت جناب باقاعدہ میں عرض کردوں شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کیسے کیسے بزرگوں کے واقعات بیان کرتے ہیں, کرامات بیان کرتے ہیں. آدمی سمجھتا ہے کہ بزرگوں سے تعلق نہیں. جب ذکر ہی نہیں کریں گے, ہمارے گھر میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا ذکر نہیں ہوتا. آج بھی ہماری بچیوں کو نہیں معلوم کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 تھیں, 4 بیٹیاں تھیں, 3 جنتی شہزادے, 3 جنتی بیٹے, 5 نواسے, 5 جنتی نواسے, 3 نواسیاں, نبی کی 11 بیویاں. ذکر نہیں ہوتا تو نہیں معلوم ہے, ذکر نہیں ہوتا تو نہیں معلوم ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, پیران پیر شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمت اللہ علیہ, میں عرض کر دوں آپ سے, حضرت نواسہ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10ویں پشت میں 10ویں پوتے ہیں.
4 بیویوں کے شوہر ہیں پیران پیر شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی غوث العظم لکھتے ہیں ہمارے علماء کرام، پیران پیر کو غوث العظم لکھتے ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، پیران پیر رحمت اللہ علیہ 27 بیٹوں کے والد تھے، سبحان اللہ۔ پیران پیر رحمت اللہ علیہ 18 بیٹیوں کے والد تھے، 49 بیٹی بیٹوں کا کنبہ اور 50ویں خود، اور کبھی ایسا نہیں ہوا اے اللہ اتنی بچیاں اتنے بیٹے ہیں تو کبھی تہجد کی نماز چھوٹ جائے۔ 40 سال مستقل عشاء کے وضو سے، 40 سال مستقل عشاء کے وضو سے پیران پیر شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمت اللہ علیہ نے نماز تہجد ادا فرمائی ہے۔ پیران پیر، کل 11 تاریخ ہے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسی سی باتیں جو نہ کفر کی باتیں ہیں، نہ شرک کی باتیں ہیں، نہ جہنم لے جانے والی باتیں ہیں، نہ تباہی کی باتیں، اس پہ اعتراض کی بات، اس پہ اعتراض کی بات۔ اپنے اکابر، اپنے علماء کرام کی ہم نے کتابیں نہیں پڑھی، غور کی ہمارے بزرگوں نے کچھوچا شریف کو کچھوچا شریف لکھا کہ نہیں لکھا؟ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ کچھوچا شریف کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ غور کیجئے آپ۔ باسا شریف کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ مسولی میں باسا شریف حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ نے لکھا، حضرت سید عبد الرزاق شاہ صاحب باسوی رحمۃ اللہ علیہ آل رسول میں سے ہیں۔ بتاؤ کون بتا رہا ہے؟ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ نے لکھا۔ شریف لگاتے ہیں کسی شہر میں، ہم نے کہا ارے یہ تو شریف لگا رہے ہیں، ارے شریف لگا رہے ہیں۔ آپ نے اپنے علماء کرام کے پڑھے نہیں حالات؟ علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ گولڑا پہنچے، گولڑا شاہ مہر علی صاحب رحمت اللہ علیہ جیسا ولی کامل، پوچھا رہے بھئی یہ کون سا مقام آیا؟ حضرت علامہ انور شاہ رحمت، اس لیے کبھی بھی اعتراض نہ کیجئے گا بغیر تحقیق کے، بغیر مضمون کی نوعیت کو سمجھے کبھی بھی کوئی بحث کوئی موضوع نہ نکالیے گا۔ علماء کرام کا جو موضوع ہے بس علماء کرام بات کریں۔ علامہ انور شاہ رحمت اللہ پوچھا یہ کون سا مقام؟ کا حضرت گولڑا آ گیا، گولڑا۔ فرمایا گولڑا کہہ رہے ہو، گولڑا کہہ رہے ہو؟ ارے گولڑا نہ کہو، گولڑا شریف کہو، گولڑا شریف کہو۔ یہاں حضرت پیر مہر علی صاحب رحمت اللہ علیہ موجود ہیں، زندہ ولی موجود تھے، ملاقات ہوئی۔ یہ دیکھیں دیوبند کے عالم شریف لگا رہے ہیں، اس لیے کبھی بغیر علم کے بغیر تحقیق کے کبھی کوئی ایسا اعتراض نہ اٹھائیے گا کہ آپ کے علم میں نہ ہو بات۔ جیسے لوگوں نے اٹھایا فضائل اعمال میں معاذ زکریہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ سمجھ رہے حضرت حنظلہ نام کے ایک صحابی ہیں۔ ارے میاں آپ معاذ زکریہ رحمت اللہ علیہ کی فضائل اعمال پر افسوس نہ کیجئے، اپنی کم علمی پہ ہم افسوس کریں، اپنی بے آگاہی پہ غور کریں، اپنی کم توجہی پہ غور کریں، اپنی کم توجہی پہ غور کریں۔ میں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نام کے 2 صحابی رسول تھے اور دونوں کا مقام الگ الگ ہے۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں عبداللہ نام کے 425 صحابہ کرام ہوئے، سبحان اللہ، 425 صحابہ کرام کے نام عبداللہ ہوئے، 25 صحابہ کرام کے نام عبد الرحمن ہوئے، سبحان اللہ کہیے، 25 صحابہ کرام کے نام 25 صحابہ کرام کے نام عبد الرحمن ہوئے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام کے باقاعدہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نام کے بہت سارے صحابہ کرام ہوئے۔ تو ہمیں پہلے علم حاصل کرنا چاہیے۔ جائز اور ناجائز کا فیصلہ ہم جیسوں کے اوپر چھوڑا جائے گا کہ موبائل کے ذریعے سے 2022 میں ہم پتہ کریں کون سی حدیث کیسی ہے۔ قاری امتیاز صاحب دیکھیے حدیث شریف میں تو یہ آیا ہے، ارے میاں قاری امتیاز صاحب کے استاد مکرم اس حدیث شریف پر 25 سال پہلے غور کر چکے اور ان کے استاد مکرم 50 سال پہلے پڑھ چکے اور ان کے استاد 100 سال پہلے پڑھ چکے اور اس سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث شریف سے باقاعدہ معنی نکال چکے اور اس سے پہلے حافظ ابن حجر اسقلانی پڑھ چکے اور اس سے پہلے امام شافعی اس حدیث کو دیکھ چکے اور اس سے پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس مسئلے سے باقاعدہ دلیل لے چکے اور اس سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکے ہیں۔ یہ تمہاری اپنی تھوڑی تحقیق ہے، یہ تمہارا اپنا تھوڑی باقاعدہ سرمایہ ہے، علمی سرمایہ۔ یہ اعتراض بھی آپ کا، ہمارا آپ کا اپنا نہیں ہے۔
اتنی قابلیت اتنی لیاقت ابھی نہیں پیدا ہوئی کہ نیا اعتراض ہم نہیں بنا سکتے. یہ اعتراض تو بہت پہلے 700 سال پہلے 800 سال پہلے ہوئے اور اس کے جوابات 700-800 سال پہلے کے ہمارے اہل حق علماء دے چکے ہیں. یہ کوئی نئے اعتراض نہیں, کوئی نیا اعتراض لے کے آؤ اپنی قابلیت کی بنیاد پر. ایک مرتبہ شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت یہ اعتراض ہر شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ خاموش بیٹھے رہے. کہیں گے مولوی زکریا آ جائیں گے تو ان سے ہم مسئلہ یہ دریافت کریں گے. حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ آئے, تشریف لائے, فرمایا ذرا ان کی بات سن لیجئے. انہوں نے بتایا یہ اعتراض. کہیں گے یہ اعتراض آپ کے تو ہو نہیں سکتے ہیں, یہ اعتراض آپ کے تو ہو نہیں سکتے ہیں. یہ صلاحیت, یہ قابلیت, یہ لیاقت یہ آپ کی تھوڑی ہے جو آپ شو کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا اعتراض ہے, میری قابلیت سے باقاعدہ سوال سامنے. نہیں, آپ صرف اتنے 100 سال پہلے فلاں طبقہ یہ اعتراض کر چکا ہے اور اس کے جوابات باقاعدہ اس زمانے میں باقاعدہ دیے جا چکے ہیں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جواب دے چکے ہیں. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں جائز ناجائز کے سارے فیصلے اس وقت ہو گئے تھے 400 سال کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, تابعین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین, سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. ان کے زمانے میں باقاعدہ فرض کیا ہے, واجب کیا ہے, سنت مؤکدہ کسے بولتے ہیں, سنت غیر مؤکدہ کسے بولتے ہیں, مستحب کیا ہے, مباح کیا ہے, مکروہ کیا ہے, مکروہ تنزیہی کیا ہے, اور حرام کسے کہتے ہیں, حرام کسے کہتے ہیں, ناجائز کسے کہتے ہیں. اس کے اوپر باقاعدہ فیصلے ہو چکے ہیں. اب کسی کو اجازت نہیں کہ اپنے پاس سے نیا جائز بنائے یا نیا ناجائز بنائے. اب اجازت نہیں ہے کسی کو. صرف اپنے علماء کرام سے رابطہ قائم کیجئے. اپنے موبائل کے ذریعے سے نام رکھ رہے ہیں, سیریل میں دیکھ کر کے نام رکھ رہے ہیں, ڈراموں کے ذریعے سے نام رکھ رہے ہیں. علماء کرام سے رابطہ نہیں, علماء کرام سے کوئی دریافت نہیں. سیریل بنانے والا پروڈیوسر, ڈرامے بنانے والا ڈائریکٹر, اس میں کام کرنے والا ایکٹر, اس میں کام کرنے والی ایکٹریس, ہیروئنز. میں عرض کر دوں آپ سے, وہ ڈائریکٹر عالم ہے کیا؟ وہ ڈائریکٹر, وہ پروڈیوسر مفتی ہے کیا؟ اس نے تو باقاعدہ دیٹس ہز جاب, دیٹس ہز آکوپیشن, یہ اس کا پیشہ ہے. جیسے آپ دکان پہ بیٹھتے ہیں, وہ پکچر بنا رہا ہے, ڈرامہ بنا رہا ہے, وہ اس کا کاروبار ہے, بزنس ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, اس کو جو کیریکٹر ملا اس کے حساب سے اس نے ایک نام رکھ دیا. آپ نے اپنی بچی کا نام رکھ دیا بغیر پوچھے میرہا. سیریل میں دیکھا میرہا, پھر کسی نے رکھ دیا ارہا نام رکھ دیا, کسی نے رکھ دیا لائبہ, کسی نے لائبہ رکھ دیا, کسی نے رکھ دیا زویا, کسی نے رکھ دیا علینا. جی ہاں, نائزہ معنی معلوم کیے, علینا کے معنی معلوم کیے کیا ہوتے ہیں. علینا ہو تو سمجھ میں آتا ہے, علینا کیا لفظ ہے. زویا عربی زبان کی ڈکشنری میں تلاش کیجئے آپ, اردو کی تمام ڈکشنری دیکھ لیجئے, لغات دیکھ لیجئے, فارسی کی لغات دیکھیے, زویا لفظ کہیں نہیں ملے گا. میں عرض کر دوں نائزہ, اس کا تو میں ترجمہ بھی نہیں کر سکتا, بہنیں بھی بیٹھی ہیں سب. نائزہ سننے میں اچھا لگ رہا ہے. جائشہ سننے میں اچھا لگا, جائشہ کا ترجمہ کر کے بتا دے رہا ہوں. جائشہ کا ترجمہ بزدل, بچی کا نام جائشہ رکھ دیا. آپ اپنی بچی کو بچپن سے جائشہ پکار رہے ہیں, اے بزدل. بتائیے آگے چل کر کے اس کے بدن میں کیا طاقت و توانائی آئے گی؟ وہ تو کمزور ہو جائے گی. میں عرض کر دوں آپ سے, کمزور ہو جائے گی. آپ نے اپنی بچی کا نام رکھا میرہا, جو کہ عالم سے نہیں پوچھا, مسجد کے امام سے نہیں پوچھا, علماء سے نہیں پوچھا آپ نے. میرہا کے معنی غرور, تکبر, گھمنڈ. غرور, تکبر, گھمنڈ. اور ارہا کی تو معنی نہیں ہوتے. لائبہ عین سے لائبہ, کھیل کود کرنے والی لڑکی یا عورت, کھیلنے کودنے والی لڑکی یا عورت. لائبہ عین سے. یہ نام مناسب ہے کیا کھیلنے؟ اب اگر وہ نماز پڑھ رہی ہے, ارے بھائی لائبہ کیا کر رہی ہے, تو آپ یہی تو کہیں گے لائبہ نماز پڑھ رہی ہیں, کھیل کود کرنے والی نماز پڑھ رہی ہے. یہی تو معنی بنیں گے. یا تو وہ کھیل کود کر رہی ہے یا نماز پڑھ رہی ہے, ایک ہی کام ہو سکتا ہے. آپ نے پہلے کھیل کود کا نام لیا, جبکہ وہ تو سجدے میں ہے, اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں. آپ نے کہا لائبہ جیسی کا, اس کا مطلب کھیل کود کرنے والی کیا کر رہی ہے, سجدہ کر رہی ہے.
سجدہ کرنے والے کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کھیل کود کرنے والی. غور کیجئے آپ. اور اگر حمزہ سے رکھا, گوگل پہ دیکھیے تو گوگل والا باقاعدہ وہ تو لکی نمبر اور فلاں پتھر اور یہ نیلم کا پتھر. اور ہمیں بھیا بادشاہ شاہ جہاں نے تاج محل میں 22 قسم کے پتھر لگائے تھے, خالی سنگ مرمر استعمال نہیں ہوا ہے, سنگ مرمری خالی استعمال نہیں ہوا ہے, سنگ مرمر بھی استعمال ہوا, سنگ زمرد, سنگ سرخ, سنگ یمن, سنگ عقیق, میں عرض کر 17 قسم کا پتھر استعمال کیا. 4 کروڑ روپے کی عمارت ہے, تاج محل بنوائی تھی. 1632 میں بننا شروع ہوا تھا, 1650 میں مکمل ہوا تھا. ایک صاحب نے کہا حضرت یہ بتائیے تاج محل کا نقشہ کس نے بنایا تھا؟ ہم نے کہا استاد عیسیٰ افندی خان نے. کہیں آپ نے تو کھڑے کھڑے بیٹھا دیا, کھڑے کھڑے بتا دیا. ہم نے کہا پھر کیسے, کیا بیٹھے بیٹھے بتاتے؟ کہیں نہیں, امیتابھ بچن نے KBC میں کون بنے گا کروڑ پتی میں سوال کیا کہ بتائیے کہ تاج محل کا نقشہ کسے بنایا تھا, اور یہ جواب 12 لاکھ روپے کا تھا. اور وہ راستے رمضان شریف میں تراویح پڑھ کے ہم نکل رہے تھے قریش نگر قصائی واڑہ, وہاں راستے میں ایک سامنے روک کے پوچھا, کہنے لگے حضرت یہ بتائیے تاج محل کا نقشہ کسے بنایا تھا؟ تو میں نے عرض کیا استاد عیسیٰ افندی خان نے بنایا تھا. کہیں گے 12 لاکھ روپے کا یہ جواب ہے. 12 لاکھ روپے, ہاں 12 لاکھ کا. میں عرض کر دوں آپ سے استاد عیسیٰ افندی خان نے. ابھی ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے چکن جو کھاتے ہیں, مرغا کھاتے ہیں, اس میں ہڈیاں کتنی ہوتی ہیں؟ میں نے کہا 120 ہڈیاں ہوتی ہیں, 120 ہڈیاں ہوتی ہیں. تو میں نے عرض کیا جی ہاں, مرغے کا کاروبار ان کا, مرغے کا کاروبار. میں عرض کر دوں آپ سے. پھر کہیں گے اچھا بھینس میں زیادہ ہوتی ہیں کہ آدمی میں؟ میں نے عرض کیا کہ آدمی میں 1 ہڈی زیادہ, بھینس میں 1 ہڈی کم ہے. بھینس میں 205 ہڈیاں ہیں اور آدمی میں 206 ہڈیاں ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے. میں ابھی نیو حیدر گنج میں بیان کر رہا تھا, دسترخوان پہ ایک صاحب نے پوچھا کہ ہم نے یہ تو سنا ہے کہ سورج بہت بڑا ہے, زمین سے سورج بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے, لیکن ابھی تک یہ نہیں معلوم ہوا کتنا بڑا ہے. ہم کھانا کھا رہے تھے, آپ کے والد صاحب موجود تھے, آپ کے والد صاحب بھی موجود تھے وہاں پر. میں عرض کر دوں ہم کھانا کھا رہے تھے, ہم نے عرض کیا کہ 12 لاکھ زمینیں سورج میں آ جائیں گی, سورج اتنا بڑا ہے. 12 لاکھ زمینیں سورج میں آ جائیں گی. میں عرض کر دوں آپ سے 15 کروڑ کلومیٹر کی بلندی پر سورج چمک رہا ہے. سورج کا وزن 2 نونیلین ہے, 2 نونیلین. کہ حضرت نونیلین کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا 2 کے آگے 30 زیرو لگائیے, 2 کے آگے 30 زیرو. آپ نے شنگ سنا ہوگا, ارب 10 ارب, خرب 10 خرب, پدم 10 پدم, نیل 10 نیل, پدم 10 پدم, شنگ 10 شنگ, 18 زیرو پہ گنتی ہو گئی. اور ہم جو بات کر رہے ہیں ہم 30 زیرو کی بات کر رہے ہیں. کہیں گے حضرت ملین تو سنا, بلین تو سنا. ہم نے کہا ملین سنا, بلین سنا, ٹریلین سنا, ٹریلین کے بعد سیپٹیلین, سیپٹیلین کے بعد سیکسٹیلین, سیکسٹیلین کے بعد باقاعدہ آکٹیلین, آکٹیلین کے بعد نونیلین, نونیلین میں 30 زیرو آتے ہیں, ڈیسیلین, ڈیسیلین میں 33 زیرو آتے ہیں, پھر کوئنٹیلین. اور گوگل لکھیے, گوگل کو گوگل لکھیے تو 100 زیرو آتے ہیں. 1 کے آگے 100 زیرو لگائیے تو 1 گوگل بنے گا. 1 کے آگے 100 زیرو لگائیے تو 1 گوگل بنے گا. مولوی کی میت کو, اس کی گڑت کو کبھی کمزور نہ سمجھیے گا. آپ یہ نہ سمجھیے کہ مولوی ہے تو اس کو معلوم نہیں ہے کہ میت کیا ہوتی ہے, گڑت. سمجھ لیے مفتی صاحب سے اگر آپ نے ایک مسئلہ پوچھ لیا وراثت کا کہ حضرت یہ بتائیے کتنا حصہ, کتنا بٹے کتنا حصہ میرے والد کا بنے گا, کتنا حصہ کتنے بٹے باقاعدہ میری والدہ کا, بیوی کا, تو مفتی اتنے بٹے لگائے گا, اتنے بٹے آپ کی بیوی کا, اتنے بٹے اتنا حصہ آپ کی بچی کا, اتنے بٹے اتنا حصہ آپ کی والدہ کا. مفتی اتنے بٹے لگائے گا, دے بٹے دے بٹے دے بٹے کہ آپ گھومیں گے کٹے کٹے. مفتی سے کٹے کٹے گھومیں گے, دیوار سے سٹے سٹے گزر جائیں گے, مفتی کے بٹے سن نہیں پائیں گے آپ. مفتی کی گڑت, علم الحساب, اس کی میت اتنی مضبوط ہوتی ہے. ماؤنٹ پلومر یونیورسٹی امریکہ کے اندر دنیا کی سب سے بڑی دوربین لگی ہوئی ہے, 450 ٹن اس کا وزن ہے. میں عرض کر دوں آپ سے تو مفتی کے پاس تو آپ کتاب والے ہیں. اللہ نے 1457 سال پہلے آپ کو کتاب دی ہے. اور میں عرض کر رہا تھا نبی کے معجزات میں سے معجزہ ہے کہ میں عرض کر دوں آپ سے, نبی آئے وقار آیا, نبی آئے وقار آیا, نبی آئے بہار آئی. شان رسول میں سبحان اللہ کہہ دیجئے, نبی آئے وقار آیا, نبی آئے بہار آئی, نبی آئے وقار آیا, نبی آئے بہار آئی, نبی آئے رفتار آئی, نبی آئے کردار آیا, نبی آئے شعار آیا, نبی آئے شعار آیا, نبی آئے تو گفتار آئی,
نبی آئے تو دیانت آئی، نبی آئے تو شرافت آئی، نبی آئے تو دیانت آئی، نبی آئے تو شرافت آئی، نبی آئے تو امامت آئی، نبی آئے تو عبادت آئی، نبی آئے تو امامت آئی، نبی سب لوگ شان رسول میں سبحان اللہ کہہ دیجئے، نبی آئے تو امامت آئی، نبی آئے تو عبادت آئی، نبی آئے تو قرآن کی تلاوت آئی، نبی آئے تو تلاوت آئی، نبی آئے تو غریبوں میں مسکینوں میں ہمت و طاقت آئی۔ میں عرض کر دوں نبی آئے تو شان آئی، نبی آئے تو آن آئی، نبی آئے تو شان آئی، نبی آئے تو آن آئی، نبی آئے زبان آئی، نبی آئے زبان آئی، نبی آئے بیان آیا، نبی آئے بیان آیا، اور نبی آئے تو عرش معلیٰ سے قرآن آیا، نبی آئے تو عرش معلیٰ سے قرآن آیا۔ میں عرض کر دوں آپ سے بے شمار قرآن مجید کے نسخے دنیا میں شائع ہو چکے، روزانہ کروڑوں کی تعداد میں قرآن مجید کی پبلشنگ ہوتی ہے۔ خالی ایک کنگ فہد پرنٹنگ پریس جو مدینہ منورہ میں ہے 1985 میں قائم ہوا، 1985 میں کنگ فہد پرنٹنگ پریس میں عرض کر دوں ایک سال میں 10 ملین اسکول ٹو 1 کروڑ قرآن مجید کنگ فہد پرنٹنگ پریس چھاپ کر کے بانٹ دیتا ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے ہندوستان کا سب سے بڑا قرآن راجستھان کے شہر ٹونک شہر میں عربی فارسی انسٹیٹیوٹ میں مولانا غلام رسول صاحب نے جس کی کتابت کی وہ رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ کہیے 10.5 فٹ لمبا قرآن مجید، 10.5 فٹ لمبا۔ کبھی اپنی بھی چیزیں دیکھا کیجئے، آپ کی جیب سے گرے ہوئے موتی کتنے چمکدار ہیں، ان موتیوں کی فکر کیجئے۔ 10.5 فٹ لمبا، 7.5 فٹ چوڑا، 10.5 فٹ لمبا، 7.5 فٹ چوڑا، 250 کلو گرام وزن کا قرآن مجید رکھا ہے۔ سبحان اللہ، 250 کلو گرام وزن کا قرآن شریف رکھا ہے۔ سائز کے اعتبار سے مختصر قرآن، سائز کے اعتبار سے مختصر قرآن، 2.5 سینٹی میٹر لمبا۔ سبحان اللہ، اللہ کا قرآن ہر نقشے میں، ہر زاویے میں، ہر مبارک گوشے میں آپ کو نظر آئے گا۔ 2.5 سینٹی 1 انچ ہوا، 2.5 سینٹی میٹر 1 انچ ہوا، 2.5 سینٹی میٹر لمبا، 1.5 سینٹی میٹر چوڑا۔ میگنیفائی گلاس سے پڑھیں گے اس کو آپ، میگنیفائی گلاس سے آپ پڑھ پائیں گے۔ 2.5 سینٹی میٹر لمبا، 1.5 سینٹی میٹر چوڑا، مدھیہ پردیش کے شہر ریوا میں ماشاءاللہ قرآن شریف رکھا ہوا۔ سبحان اللہ کے ہمارے ہی ملک ہندوستان میں ایک ایسے رائٹر، ایک ایسے کاتب قرآن ہوئے، بادشاہ نصیر الدین ہمایوں، بادشاہ ہمایوں جلال الدین محمد اکبر کے والد نصیر الدین ہمایوں، بادشاہ ہمایوں کے زمانے میں ایک ایسے کاتب قرآن ہوئے، قرآن کی کتابت کرنے والے۔ ان کی کتابت اتنی باریک تھی، ان کی لکھاوٹ اتنی باریک تھی، ان کی لپی اسٹائل آف رائٹنگ، ان کا خط اتنا باریک تھا، اتنی باریک باقاعدہ کتابت، حروف اتنے باریک لکھتے تھے کہ چاول کے دانے پر، سبحان اللہ کہیے، چاول کے دانے پر پوری قل اللہ شریف لکھ ڈالی تھی، چاول کے دانے پر پوری قل اللہ شریف لکھ ڈالی۔ آج بھی قرآن مجید میں 85 مقام پر یعلمون ہے، ان بچوں کے سینے میں جو قرآن مجید ہے یعلمون 85 مقام پر ہے۔ آج بھی قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا 88 مقام پر ہے۔ آج بھی ابا آدم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 25 مقام پر ہے۔ آج بھی جناب میں عرض کرتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی قرآن مجید میں 69 مقام پر ہے۔ آج بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 مقام پر ہے۔ اللہ پاک کا نام اللہ، اللہ پاک کا نام اللہ قرآن مجید میں 2697 مقام پر ہے۔ خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، اللہ کہیے اب، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، غفور بھی اللہ، شکور بھی اللہ، صبور بھی اللہ، اور نور بھی اللہ، قادر بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، جبار بھی اللہ، ستار بھی اللہ، قہار بھی اللہ، غفار بھی اللہ، قہار بھی اللہ، غفار بھی اللہ،
ستار بھی اللہ، حسیب بھی اللہ، مجیب بھی اللہ، حسیب بھی اللہ، مجیب بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ، علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، پورے کائنات پوری جہان کا خالق اللہ۔ اللہ پاک کا نام اللہ ایسا مبارک، ایسا پیارا، ایسا مقدس، اتنا آسان نام، اللہ کے نام کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ معصوم سے معصوم بچہ اللہ پاک کا نام اللہ ہی کہے گا۔ کتنا تتلا آدمی، کتنا تتلا بچہ کتنا تتلا ہے، وہ اللہ ہی کہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا نام نہیں بگڑ پائے گا۔ معصوم بچہ الے ماموں آ گئے، ارے کبوتر ہے، کبوتر ہے، کبوتر ہے، یہ بچہ بولتا نہیں ایسے، غور کیجئے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، پانی کو مم بولتا ہے، پانی کو مم۔ امی ہپو کھانا کھائیں گے، اس طریقے سے اللہ کو اللہ ہی کہے گا، اللہ کو اللہ ہی کہے گا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہوگا۔ اللہ پاک کے نام کتنے ہیں؟ اللہ پاک کے نام میں حروف کتنے ہیں؟ 4۔ اللہ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک میں بھی حروف کتنے رکھے؟ 4۔ اللہ کے نام حروف 4۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے حروف؟ 4۔ اللہ کے نام میں تشدید 1، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک میں تشدید 1، محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1 تشدید، اللہ 1 تشدید۔ اللہ کے نام میں کوئی نقطہ نہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک میں کوئی نقطہ نہیں۔ میں عرض کروں، اللہ کا نام خالق، اس میں بھی حرف 4، نبی کا نام ناطق صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی حرف 4، اللہ کا نام کریم، اس میں بھی حرف 4، نبی کا نام رحیم، 10ویں پارے میں نبی کا نام رحیم آیا کہ نہیں آیا؟ 11ویں پارے میں آیا سورہ توبہ میں، نبی کا نام رحیم، اس میں بھی حرف 4۔ اللہ کا نام بصیر، اس میں بھی حرف 4، نبی کا نام بشیر، اس میں بھی حرف 4، اللہ کا نام خبیر، اس میں بھی حرف 4، نبی کا نام نذیر، اس میں بھی حرف 4۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں حرف 4، قرآن لکھیے تو ہر سبحان اللہ کہہ دی، قرآن سب 4 کی برکتیں ہیں۔ اللہ پاک کے نام میں حروف 4، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک میں حروف 4۔ کلمہ لکھیے، صرف کلمہ لفظ لکھیے، اس میں بھی حرف 4، اس میں بھی حرف 4۔ مسجد لکھیے، مسجد میں بھی حرف 4۔ مزار لکھیے، مزار میں بھی حرف 4، سبحان اللہ۔ مزار لکھیے، مزار میں بھی حرف 4۔ مسجد لکھیے، مسجد میں بھی حرف 4۔ مزار لکھیے، مزار میں بھی حرف 4۔ مکتب لکھیے، مکتب میں بھی حرف 4۔ مکتب لکھیے، مکتب میں بھی حرف 4۔ میں عرض کر دوں، حدیث لکھیے، حدیث میں بھی حرف 4۔ حدیث لکھیے، حدیث میں بھی حرف 4۔ برکت لکھیے، برکت میں حرف 4۔ رحمت لکھیے، رحمت میں حرف 4۔ برکت میں حرف 4۔ رحمت میں حرف 4۔ برکت میں حرف 4، رحمت میں حرف 4۔ دکان میں حرف 4، مکان میں حرف 4۔ دکان میں حرف 4، مکان میں حرف 4۔ دکان میں حرف 4، مکان میں حرف 4۔ اور باقاعدہ میں عرض کر دوں آپ سے، کھانے کی طرف آ جائیے، کھانے کی طرف۔ پلاؤ لکھیے، پلاؤ میں حرف 4۔ زردے میں حرف 4، پلاؤ میں حرف 4۔ زردے میں حرف 4۔ روٹی لکھیے، روٹی میں حرف 4۔ روٹی میں حرف 4۔ اور باقاعدہ دال، مسور کی دال، مسور لکھیے، اس میں بھی حرف 4۔ مسور لکھیے، اس میں بھی حرف 4۔ چٹنی میں حرف 4، چٹنی میں حرف 4۔ اخنی میں حرف 4، بہنیں پلاؤ پکانے میں اخنی ڈالتی ہیں، اخنی میں حرف 4۔ پلاؤ میں حرف 4۔ گوشت میں حرف 4۔ قیمے میں حرف 4۔ بوٹی میں حرف 4۔ کباب میں حرف 4۔ بوٹی میں حرف 4۔ جس پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں اس پلیٹ میں حرف 4۔ جس دسترخوان کو بچھا کے کھاتے ہیں دستر میں حرف 4۔ خوان میں حرف 4۔ دستر میں حرف 4 اور خوان میں حرف 4۔ میں عرض کر دوں، اور کھانے کے بعد پانی پیا تو پانی میں بھی حرف 4۔ پانی میں بھی حرف 4۔ یہ محفل ہے، محفل میں حرف 4۔ یہ جلسہ ہے، جلسے میں حرف 4۔ یہ جلسہ ہے، جلسے میں حرف 4۔ بچے حافظ ہوئے، بچے حافظ ہوئے، حافظ میں حرف 4۔ ان کو حافظ بنایا عالم نے، ان کو حافظ بنایا قاری نے۔ عالم میں حرف 4، قاری میں حرف 4۔
نانا میں حرف 4، نانا میں حرف 4، نانی میں حرف 4، نانا رشتہ داروں میں آ جائیے، سبزیوں میں آ جائیے، سبزی میں حرف 4، سبزی لکھیے سین بے زے یہ، سین با زایا، سبزی میں حرف 4، لوکی میں حرف 4، ترئی میں حرف 4، اور انار میں حرف 4، انار میں حرف 4، کیلا واحد لکھیے، اکیلا کیلا حرف 4، اور بہت سارے کیلے، کیلے لکھیے اس میں بھی حرف 4، کیلا کیلا لکھیے اس میں بھی حرف 4، کیلے لکھیے اس میں بھی حرف 4۔ میں عرض کر دوں آپ سے، دادا لکھیے اس میں بھی حرف 4، نانا لکھیے اس میں بھی حرف 4، دادی لکھیے اس میں بھی حرف 4، دادی لکھیے اس میں بھی حرف 4، دادا لکھیے اس میں بھی حرف 4، شوہر لکھیے شوہر میں حرف 4۔ ابھی ایک نکاح پڑھایا، وہاں میں نے عرض کیا شوہر میں حرف 4، بیوی میں حرف 4، شوہر میں حرف 4، بیوی میں حرف 4، شوہر میں حرف 4، اور دونوں کیسے بنے ہیں؟ نکاح سے بنے ہیں، نکاح میں حرف 4، نکاح میں حرف 4، شادی میں حرف 4، شادی میں حرف 4۔ اللہ نے آپ کو صاحب اولاد بنایا، بیٹا عطا کیا، بیٹے میں حرف 4، بیٹی عطا کی، بیٹی میں حرف 4، بیٹی عطا کی، بیٹی میں حرف 4۔ 4 کا سارا ماجرا ختم ہے 4 یار میں۔ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ۔ 4 کا سارا ماجرا ختم ہے 4 یار میں۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کتنے حروف؟ 4۔ عصر میں رکعت کتنی فرض؟ 4۔ عشاء میں 4 فرض، ظہر میں 4 فرض۔ 4 کا سارا ماجرا ختم ہے 4 یار میں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اس لیے دین کی طرف آئیں، کتابوں کی طرف آئیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دیکھا، نبی کی زیارت اقدس فرمانے والے سب سے پہلے صحابہ کرام، نبی کے چہرہ انور کا دیدار اقدس فرمانے والے صحابہ کرام، نبی سے دین سیکھنے والے صحابہ کرام، نبی سے شریعت کا سبق حاصل کرنے والے سب سے پہلے صحابہ، نبی کی سنت پر سب سے پہلے عمل کرنے والے صحابہ، نبی کی معراج شریف کی تصدیق کرنے والے سب سے پہلے صحابہ، نبی کے دلارے صحابہ ہیں۔ اب شان صحابہ میں چند کلمات برکت کے طور پہ پھر مجھے اجازت دے دیجئے۔ نبی کے دلارے قاری محمد امتیاز صاحب مد ذل العالی نے فرمایا بھی تھا کہ باقاعدہ طور پہ مجمع بہت زیادہ ہے، باذوق لوگ ہیں۔ آج شہر لکھنؤ میں اتنا بڑا مجمع، میں عرض کر دوں آپ سے، ابھی میں بات بھی کر رہا تھا، عرض بھی کر رہا تھا، اتنا میں عرض کر دوں اپنے حمزل جناب شکیل خان صاحب، ابھی دیکھیے یہ اسٹیج یہاں پہ جو گرا اس سے ان کو کچھ چپیٹ آئی، کچھ تکلیف بھی آئی، اللہ نے بہت سارے لوگوں کو بچا دیا، بڑا فضل فرمایا۔ صلاۃ الشکر ادا کیجیے گا، آپ بھی صلاۃ الشکر ادا کیجیے گا، جو لوگ باقاعدہ بیٹھے تھے وہ بھی صلاۃ الشکر ادا کریں۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا، انسان کا بدن بڑا نازک ہے، ہڈیاں بڑی کمزور ہیں، بہت کمزور ہڈیاں ہیں انسانوں کے بدن کی، اللہ نے بڑا محفوظ فرمایا۔ میں عرض کر دوں اللہ حفاظت فرمائے، ہر بلا، ہر مصیبت، ہر ناگہانی، ہر بیماری، ہر انجانی بیماری، ہر وبا سے محفوظ و معمون فرمائے۔ 5 وقت کی نمازیں وقت پہ ادا کیجیے، دین کی خدمت انجام دیجیے، باقاعدہ کتابیں پڑھیے، تعلیم کے حلقے لگائیے، قرآن مجید کی تلاوت ضرور کیجیے، قرآن شریف سے رشتہ مضبوط رکھیے۔ بغیر قرآن کے نماز نہیں ہوتی، 4 منٹ کی نماز وہ بغیر قرآن کی نہیں ہوتی، تو بتائیے 60-70 سال کی زندگی بغیر قرآن کے کیسے چلے گی؟ 4 منٹ کی نماز بغیر قرآن کے ہو نہیں سکتی۔ آپ حدیثیں پڑھ جائیے نماز میں، حدیث شریف پڑھ جائیے، نماز ہو جائے گی۔ غور کیجیے، آپ کو سورہ کوثر باقاعدہ طور پہ پڑھنی پڑے گی، سورہ کوثر پڑھنی پڑے گی۔ میں عرض کر دوں آپ سے، آپ کو قل اللہ شریف لگانی پڑے گی سورہ فاتحہ کے بعد۔ 4 منٹ والی نماز بغیر قرآن کے ہو نہیں سکتی۔ 24 گھنٹے کا دن بغیر قرآن کے کیسے گزرے گا؟ سال کیسے گزرے گا؟ زندگی بغیر قرآن کے کیسے گزرے گی؟ صحابہ کرام نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھا ہے۔ قرآن مجید کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ بغیر وضو قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن بغیر وضو قرآن مجید کو چھو نہیں سکتے، بغیر وضو قرآن مجید کو چھو نہیں سکتے۔ میں نے عرض کیا، نام جب رکھنا ہے تو علماء کرام سے پوچھ کے رکھیے۔ کسی کا نام ارحان، کسی نے ارحان نام رکھ دیا، معنی بھی نہیں پوچھے ارحان کے معنی کیا ہیں۔ کسی نے زوحان نام رکھ دیا، کسی نے آہان نام رکھ دیا۔ آہان کے معنی بے عزتی، آہان کے معنی ذلت۔ امام صاحب جمعے والے دن پڑھتے ہیں ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبے میں، من اہان سلطان، بے عزتی۔ آہان کے معنی بے عزتی۔ غور کیجئے، جب آپ یہ کہیں گے آہان آؤ بیٹا ناشتہ کر لو، آؤ بیٹا ناشتہ کر لو، اس کا مطلب اے بے عزتی آؤ ناشتہ کر لو۔ باپ اپنے بیٹے کو اس طرح پکارے گا؟ باہر ابھی کوئی آپ کے بچے کو ذلیل کہہ دے،
آپ کے بچے کو کوئی ذلیل کہہ دے، تو تڑاک سے بات کرے تو آپ کو برا لگتا ہے، اور آپ باپ ہو کر اپنے بچے کو اہان 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 پکار رہے ہیں، بے عزتی بے عزتی بے عزتی، اہان یہین اہانتن، اللہ نہ کرے اگر بچی کا نام اہانہ کسی نے رکھ دیا، غور کیجئے کیا معنی بنیں گے اس کے. زوہان چھوٹی ہے سے کوئی لفظ نہیں بنتا، بڑی ہے سے اگر بنایا، بڑی ہے سے اگر لفظ ہے اس کے معنی کٹنا، الگ ہو جانا، جدا ہونا، کٹنا الگ ہو، یہ کوئی مناسب معنی ہے؟ غور کیجئے. میں عرض کر دوں آپ سے، اس لیے علماء کرام سے پوچھ کے نام رکھیے. کبھی یہ نہ سوچیے یہ لفظ اچھا لگ رہا ہے رکھ دیں، جب تک کہ معنی نہ معلوم ہوں اس وقت تک نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے. آقا نے فرمایا تسموا باسماء الانبیاء، نبیوں کے ناموں پر نام رکھو. صحابیات میں بے شمار صحابیات ایسی ہیں جن کے نام نہیں سنے ہم نے اور آپ نے. ابھی ایک صاحب نے فون کیا میری بچی کا نام رکھ دیجئے، میں نے ان کی بچی کا نام رکھا واہبہ صحابیہ کا نام. ایک صاحب نے فون کیا ان کی بچی کا نام منذرہ فاطمہ صحابیہ ہیں. ایک صاحب نے فون کیا انہوں نے کہا میری بچی کا نام رکھیے کوئی ایسا نام، میں نے کہا شاعرہ، یہ بھی صحابیہ ہیں سبحان اللہ کے. ایک صاحب نے کہا میرے یہاں بچہ ہوا پوتا ہوا نام رکھ دیجئے، میں نے کہا ایک صحابی کا نام زہیر ہے، زہیر مانے روشن چمکیلا، صحابی رسول کا نام زہیر نام رکھ دیا انہوں نے. ایک صحابی کا نام ہشام ہے، نام رکھیے حضرت ہشام رضی اللہ عنہ کے نام پر. ایک صحابی کا نام ہے حنش انس ہے نا، حنش ہے سے حنش. باقاعدہ یہ سب نام نئے ہیں کہ نہیں، یونیک ہیں کہ نہیں. یہ غلطیاں اسی لیے تو ہوتی ہیں، نیا نام ہونا چاہیے، یونیک ہونا چاہیے، کہیں ہو نا. آپ جب ایسا نام رکھوانا چاہتے ہیں تو عالم سے پوچھ کے رکھیے، مفتی سے پوچھ کے رکھیے، مولوی سے پوچھ کے رکھیے. وہ معنی بتائے گا، مصدر بھی بتائے گا، اس کے لغوی معنی کیا ہیں، اس کے مصدری معنی کیا ہیں، کن کن معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. میں اکثر و بیشتر ہم نکاح کے وقت جب نکاح ہم پڑھاتے ہیں تو نام پر ضرور غور کرتے ہیں. نکاح تو کسی بھی نام پہ ہو جائے گا، منی، چنی، گڈی، گڑیا. نکاح تو ایجاب و گونگی بچیوں کا نکاح کیسے ہوتا ہے، گونگے کا نکاح کیسے ہوتا ہے؟ مفتیان دین نے کیا لکھا کہ گونگا آدمی اقرار نہیں کر سکتا، پھر بھی شریعت نے دونوں کے نکاح جائز رکھے ہیں. سبحان اللہ کہہ دیے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو باقاعدہ بے شرمی سے اور بدکاری سے بچانا چاہتا ہے، ہر ایک کے کردار اور چال چلن کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اور ہر ایک کی اللہ تعالیٰ نسل میں برکت دینا چاہتا ہے. کہ گونگا ہو اور گونگی لڑکی ہو، گونگا شوہر، گونگا دولہا ہو اور گونگا لڑکی ہو باقاعدہ، تو گونگے کا خالی اس طریقے سے بتا دینا اشارے سے کہ تو وہ جو تمہاری آج سے بیوی ہے آج، اور تم اس کے باقاعدہ شوہر، اور وہ خالی گردن ہلا دے، اس کا گردن ہلانا ہی اقرار سمجھا جائے گا. سبحان اللہ، اس کا گردن ہلانا اقرار سمجھا جائے گا. ایسی گونگی لڑکی خالی مسکرا دے اور اشارے سے سمجھا دیا جائے کہ بہنیں سمجھا دیں، خالائیں سمجھا دیں کہ آج سے وہ تمہارے شوہر ہیں، آج سے تم ان کی بیوی ہو. دیکھو ساتھ رہنا، بالکل ساتھ رہنا، ان کا خیال رکھنا، تم جو ہے ان کو کھانا کھلانا، پانی پلانا. وہ ایک مسکرا دے، اس کا مسکرانا ہی اقرار ہے. سبحان اللہ کی. اس لیے ہم نکاح پڑھانے سے پہلے چند باتیں عرض کرتے ہیں، بیان کرنے سے نکاح سے پہلے، کہ کبھی نکاح کو انشاءاللہ کے ساتھ قبول نہیں کیا جاتا. انشاءاللہ مستقبل کا صیغہ ہے. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ کھانا کھائیں گے، ابھی انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے جائیں گے. اس کا علم نہیں ہے نا، ہو سکتا ہے بارش ہو جائے، کھانے کا موقع نہ ملے. غور کیجئے، انشاءاللہ صیغہ استقبال ہے. انشاءاللہ اگر کہ لا یقعو، نکاح واقع نہیں ہوگا، آپ کو ماضی کا لفظ استعمال کرنا پڑے گا. ایجاب و قبول میں آپ کو ایسا لفظ استعمال کرنا پڑے گا جس سے یہ پتا چلے کہ فعل ہو چکا ہے، یعنی نکاح ہو چکا ہے. میں نے قبول کیا، میں راضی ہوا. میں عربی میں قبولیت لیتا ہوں تاکہ صحابہ کرام کی زبان کی برکتیں مل جائے، قرآن شریف کی زبان کی برکت مل جائے. رضیتو، میں راضی ہوا. قبلتو، میں نے قبول کیا. قبول کروں گا نہیں، انشاءاللہ کے ساتھ نہیں قبول ہوگا. میں عرض کر دوں آپ سے، ڈائریکٹ کہیے، آپ ڈائریکٹ کہیے. اور کبھی طلاق کے قریب نہ جائیے. قرآن مجید میں 3 جگہ طلاق کا ذکر ہے. ایک صاحب نے بھی پوچھا کہ نکاح کا ذکر کتنے مقام پر؟ میں نے عرض کیا 15 مقام پر ہے. شادی کا تذکرہ 15 مقام پر اور طلاق کا تذکرہ 3 مقام پر. جب شادی کا تذکرہ 15 مقام پر ہے تو بھیا 15 مرتبہ تو اپنی بیوی سے آئی لو یو کہی دیجئے. آئی لو یو کا جو لفظ ہے وہ شوہر اور بیوی کے لیے. اسلام میں نکاح سے پہلے دیکھنا
گھومنا، بات کرنا، بے پردگی کے ساتھ سامنے آنا، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے. لڑکی کو دیکھا جائے، شریعت میں ہے، حدیث شریف میں دیکھا جائے، اس طرح دیکھا جائے کہ لڑکی کو پتہ نہ چلے کہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے. لڑکے کو بھی دکھا دیا جائے. لڑکیوں کا بھی حق ہے، ان کی بھی آرزویں ہیں، ان کی بھی خواہشات کہ میرا شوہر اچھا ہو، ناک نقشہ بھی اچھا ہو، رنگ و رنگت بھی بہتر ہو، تعلیم یافتہ ہو. چونکہ میرے والدین نے ہم کو تعلیم دلائی ہے، میں نے باقاعدہ یہ کیا، میں نے گریجویشن کیا ہے اور میں پڑھی لکھی ہوں، تو میرا شوہر بھی تعلیم یافتہ پڑھا لکھا ہو. آپ ان بچیوں کا بھی تو خیال رکھیے. بچیوں کو اپنے لیے بار نہ سمجھیے. بچیاں رحمت ہیں، بچیاں برکت ہیں. اسی لیے کہتے ہیں بچیوں کو کھانا پہلے کھلاؤ. ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں بچیوں کو، لڑکیوں کو، بہوؤں کو کھانا پہلے کھلائیے. لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ دیور بھی پہلے کھا لیں، جیٹ بھی پہلے کھا لیں، نندے بھی پہلے کھا لیں، چونکہ شوہر کی بہنیں ہیں بھائی، وہ نندے بھی پہلے کھا لیں، اور باقاعدہ ساس سسر کھا لیں. بہو بیچاری رات کے 10 بجے تک بیٹھی ہے، بچا تو کھا لیا، نہیں بچا تو ایسے ہی لیٹ گئی. دوپہر 12 بجے کی کھانا کھائی ہوئی ہے. میاں اور شوہر اور بیٹے تو آپ کے باہر سے آ رہے ہیں دوست احباب سے مل کے، راستے میں کسی دوست نے سموسہ کھلا دیا، کسی نے بند مکھن کھلا دیا، کسی نے بریانی کی پلیٹ کھلا دی. آپ کی بہو تو دوپہر سے 1 بجے سے منہ باندھے بیٹھی ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا بچیوں کا حصہ ہے شریعت میں اس کا دگنا لڑکے کا حصہ ہے. للذکر مثل حظ الانثیین. دنیا کا کوئی مفتی باپ کی جائیداد کو بیٹے کے نام کر نہیں سکتا. ہمت نہیں، جرت نہیں کسی مفتی کی. اپنی آخرت نہیں برباد کرے گا. قرآن کے خلاف فیصلہ کر دے گا مفتی، ساری جائیداد ساری دولت بیٹے کو دے دے گا. ہو نہیں سکتا. کوئی شکل نہیں ہے کہ لڑکی بہن کے ہوتے ہوئے بھائی پوری زمین جائیداد کا مالک بن جائے. کوئی شکل نہیں ہے. شکل بس ایک ہے، بہن یہ کہہ دے کہ ہاں بھیا یہ سب کچھ تمہارا ہے، تم لے لو، ہمیں تو ماشاءاللہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تمہارے بہنوئی ماشاءاللہ بہت خیال رکھتے ہیں، ہمیں کھانے پینے کی، پہننے اڑنے کوئی کمی نہیں. اب وہ مالک بن گیا، اب وہ مالک بنا. اور اگر اس نے نہیں کہا یہ لفظ تو دنیا کا کوئی بھی مولوی پوری زمین جائیداد لڑکے کا نام نہیں کر سکتا. لڑکی کو اگر 1 کوٹھری، لڑکے کو 2 کوٹھریاں. لڑکے کو 1 لاکھ، اس کا آدھا 50,000 لڑکی کو. لڑکے کو اگر 2 کمرے، لڑکی کا 1 کمرہ. للذکر مثل حظ الانثیین. شادی میں آپ نے کچھ بھی دیا ہو، 5 لاکھ نہیں 5 کروڑ کا جہیز دے دیا ہو، اس سے کیا تعلق؟ شریعت نے تھوڑی آپ سے کہا تھا کہ تم سامان اتنا دے ڈالو اس کو کہ وراثت سے محروم کر دو، میراث سے محروم کر دو، زمین جائیداد سے محروم. یہ اللہ کا قانون ہے. جس قرآن نے آپ کو نماز بتائی، جس قرآن نے آپ کو روزے کا حکم دیا، اسی قرآن نے بہن کا حصہ بتایا ہے، اسی قرآن نے بیٹی کا حصہ لگایا ہے. سبحان اللہ. ہم نے قرآن سے نماز لے لی، نماز پڑھنے میں کچھ جاتا نہیں اس لیے نماز لے لی. نماز پڑھنے میں کیا گیا؟ نماز زمین جائیداد میں حصہ دینے میں مال جاتا ہے. روزہ رکھ لیا، روزہ قرآن شریف سے لے لیا، روزہ رکھنے میں کیا گیا؟ روزہ رکھنے میں قرض لے کے قرض ادا کرنے میں مال جاتا ہے. اس لیے آقا نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الکفر والدین. اے اللہ تعالیٰ کفر سے اور قرض سے ہم آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں. آپ کی پناہ، اللہ سے قرض کی پناہ طلب کیجئے. آپ آقا نے فرمایا اور کفر سے پناہ طلب کیجئے. آقا نے فرمایا لا يدخل الجنت منان، احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا. احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا. آپ فلاں وقت میں بڑے پریشان تھے، ہم نے آپ کو 500 روپے بھجوائے تھے، یہ آپ کیوں یاد دلا رہے ہیں؟ وہ آپ کے نام اعمال میں لکھا ہوا ہے بھائی، وہ ثواب لکھا ہوا ہے. آپ فلاں وقت میں بہت پریشان تھے، آپ کے گھر میں ہم نے کھانا بھجوایا تھا. لا يدخل الجنت منان، احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا. لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. چغل خوریاں چل رہی ہیں، نمازیں بھی چل رہی ہیں ہماری، نماز پڑھ کے چغل خوریاں ہماری چل رہی ہیں. مسجد میں بیٹھ کے، مکتب میں بیٹھ کے، مدرسے میں بیٹھ کے، دکان پہ بیٹھ کے، روزی روٹی پہ بیٹھ کے، معصوم اپنے بھی بچوں کے بیچ میں قرآن شریف وہیں پر رکھا ہوا ہے، جس مصلی سامنے ہے وہیں پہ بیٹھ کے ہم ان کی چغل خوری، ان پر الزام، ان پر تہمت اور ان کو بدنام کرنا اور ان کی بچی کا رشتہ توڑوا دینا اور ان کے بیٹے کا رشتہ غلط مقام پہ جڑوا دینا، ان کی زمین ہڑپنے کے لیے ناجائز منصوبہ بنانا اور ان کی باقاعدہ دکان پہ ناجائز قبضہ کرنے کے لیے سازشیں کرنا. نمازیں چل رہی ہیں ہماری اور قرآن مجید آواز لگا رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز برے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے نماز برے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. ابھی نماز پڑھی اور باہر آ کر کے جھوٹ بول کے سودا بیچنے لگے. فکر کریں ہم لوگ. سورۃ شمشیر ہے، دست قضا میں وہ قوم
صورت شمشیر ہے، دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب، اپنے عمل کا حساب لیں۔ 1440 منٹ آج گزر گئے، 86,400 سیکنڈ آج گزر گئے، 24 گھنٹے آج گزر گئے۔ غور کیجئے آپ، یہ دوبارہ نہیں ملیں گے۔ موبائل کا بیلنس ختم ہونے والا ہوتا تو کمپنی باقاعدہ آپ کو اطلاع کر دیتی ہے 4 دن پہلے 5 دن پہلے بیلنس ختم ہو رہا ہے، بیلنس ختم ہو رہا ہے، لیکن آپ کی زندگی کا بیلنس جو جا رہا ہے اس کی اطلاع آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ آپ کو بتا دیا گیا ہے وقت مقرر ہے موت کا، ایک دن اس دنیا سے ہم سب کو رخصت ہونا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں چاہیے ہم احکام شریعت کا علم بھی حاصل کر لیں اور احکام شریعت پہ عمل بھی کر لیں۔ نمازیں جو قضا چھوٹی ہوئی ہیں پچھلی زندگی کی ان کو بھی ادا کر لیں، اور جو باقاعدہ جو روزے چھوٹے ہیں ان کی بھی قضا کر لیں۔ جتنے سال کی زکوٰۃ چڑھی ہے یہ سب کے سب فرض عین میں سے، واجب میں سے ہے، اتنے سال کی زکوٰۃ بھی ادا کر لیں۔ بس ہم کو انہی لفظوں کے ساتھ اجازت دیے، 5 وقت کی نمازیں ادا کیجئے، 5 وقت کی نمازیں ادا کیجئے، دین کی خدمت کیجئے، حلقے لگائیے، ذکر کیجئے، فکر کیجئے، مشورے کیجئے، مدرسے کے لوگوں سے مشورہ کیجئے، بچوں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، قاری امتیاز صاحب سے پوچھئے اور باقاعدہ علماء کرام سے پوچھئے بچوں نے ناشتہ کیا کہ نہیں کیا۔ یہ لیجئے، ایک بچے کے علاج میں پیسہ لگا دیجئے گا، کسی بچے کی دوا نہیں ہے میرے پاس سے پیسے لے لیجئے، کسی بچے کو ناشتہ آپ کرا دیجئے گا۔ یہ مہمانان رسول ہیں، یہ 7 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں۔ آپ کا بچہ ڈاکٹر ہوا، آپ کا بچہ انجینئر ہوا، آپ کا بچہ فلاسفر ہوا، آپ کا بچہ ماسٹر ہوا، آپ کا بچہ ٹیچر ہوا، اور آپ کا ایک بچہ حافظ قرآن ہو گیا مدرسے میں۔ آپ کا ٹیچر بیٹا، آپ کا پروفیسر بیٹا، آپ کا ڈاکٹر بیٹا، آپ کا انجینئر بیٹا آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ کوئی نہیں کہے گا کہ انجینئر بیٹے کو بلاؤ، پروفیسر بیٹے کو بلاؤ، لیکچرار جو بیٹا اس کو بلاؤ، سب یہ کہیں گے ارے ان کا جو بیٹا حافظ ہے اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، وہ نماز جنازہ آخری وقت اپنے ابا کی خدمت وہ کرے گا۔ ارے کوئی نہیں کہے گا کہ جو بیٹا باقاعدہ ٹیچر ہے، جو بیٹا فلاسفر ہے، جو بیٹا تھنکر ہے، جو بیٹا انجینئر ہے باقاعدہ میں عرض کروں اس سے دعا کراؤ، نہیں، جو بیٹا ان کا قاری ہے اس سے دعا کراؤ، جو بیٹا ان کا مولوی ہے اس سے دعا کراؤ۔ بڑا اونچا مقام ہے حافظ قرآن کا۔ اللہ ان بچوں کے سینے میں جو قرآن مجید ہے، اللہ قیامت تک کے اس قرآن مجید کے نور کو باقی رکھے، قرآن مجید کی خوب خدمت اور تلاوت کرنے والا بنائے، قرآن مجید کی خوب تلاوت کرنے والا بنائے۔ نبی کے دلارے صحابہ ہیں، اب ذکر صحابہ کے ساتھ مجھے اجازت دے دیجیے، ارادہ نہیں تھا اتنے وقت تک کے بیٹھوں گا، تھکا ہوا تھا بہت، میں عرض کر دوں آپ سے، لیکن آپ تمامی حضرات کی محبت، ہمارا مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم یہ فرمایا کرتے ہیں کہ لکھنؤ والوں کو تاریخ پہلے دیا کیجیے، اہل لکھنؤ کا حق آپ پر زیادہ ہے، اہل لکھنؤ کا حق آپ پر پہلے ہے، لہٰذا بہرحال یہاں کافی عرصے کے بعد آنا ہوا ماشاءاللہ۔ حسین باڑی برورہ یہ شہر لکھنؤ کا بڑا قدیم علاقہ ہے، بظاہر پلاٹنگ وغیرہ مکانات وغیرہ آپ کو نئے نظر آتے ہیں، لیکن یہ بڑا قدیم علاقہ ہے شہر لکھنؤ کا۔ میں عرض کر دوں آپ سے اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے قریبی صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، ذکر صحابہ سبحان اللہ کہتے جائیے، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے متبع صحابہ ہیں، نبی کے تابع صحابہ ہیں، نبی کے تابع صحابہ ہیں، نبی کے غلام صحابہ ہیں، نبی کے تابع صحابہ ہیں، نبی کے غلام صحابہ ہیں، نبی کے شاگرد صحابہ ہیں، نبی کے شاگرد صحابہ ہیں، نبی کے بیٹے صحابہ ہیں، نبی کے شاگرد صحابہ ہیں، نبی کے بیٹے صحابہ ہیں، نبی کے رازدار صحابہ، نبی کے خدمت گزار صحابہ، نبی کے رازدار صحابہ، نبی کے خدمت گزار صحابہ، نبی کے جان نثار صحابہ، نبی کے جان نثار صحابہ، نبی کے اطاعت گزار صحابہ، نبی کے اطاعت گزار صحابہ، نبی کے وفا شعار صحابہ، نبی کے وفا شعار صحابہ، نبی کے خوش اتوار صحابہ، نبی کے خوش اتوار صحابہ، نبی کے پاکیزہ شعار صحابہ، نبی کے پاکیزہ شعار صحابہ، نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ، نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ، نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ، نبی کی سنت کے گواہ صحابہ، نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ، نبی کی سنت کے گواہ صحابہ، نبی کی طاقت کے گواہ صحابہ، نبی کی ہمت کے گواہ صحابہ، نبی کی امامت کے گواہ صحابہ، نبی کی قیادت کے گواہ صحابہ، نبی کی بصیرت کے گواہ صحابہ، نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ، نبی کی تلاوت کے گواہ صحابہ، نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ، نبی کی تلاوت کے گواہ صحابہ، نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ، نبی کی تلاوت کے گواہ صحابہ، نبی کی نورانی صورت کے گواہ صحابہ، نبی کی نورانی صورت کے گواہ صحابہ، نبی کی پاکیزہ سیرت کے گواہ صحابہ، نبی کی پاکیزہ سیرت کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کے بیان کے گواہ صحابہ، نبی
نبی کے بیان کے گواہ صحابہ، نبی کے خاندان کے گواہ صحابہ، نبی کے خاندان کے گواہ صحابہ، اور عرش معلی سے سینہ مصطفیٰ پر، عرش معلی سے سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والے قرآن کے گواہ صحابہ، قرآن کے گواہ صحابہ۔ شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، حجرہ عائشہ بے مثال، خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بے مثال، سیدنا حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما بے مثال، نبی کے صحابہ بے مثال۔ میں عرض کر دوں آپ سے، گنبد خضرا بے مثال، شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، حجرہ عائشہ بے مثال، حجرہ عائشہ بے مثال۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ حجرہ عائشہ بے مثال، شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، حجرہ عائشہ بے مثال، اور کہہ دیجئے آج کا یہ جلسہ بے مثال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔